السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے دن میں آپ کو امپیریٹیو سینٹینسز پڑھاؤں گا۔ امپیریٹیو سینٹینسز ایسے سینٹینسز جن میں کوئی حکم دیا جاتا ہے مینلی، تو اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ یہ سارا کچھ پڑھائیں گے آپ کو۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل انگلش گائیڈ لائن FSIV کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس میں اپنے کمنٹس کریں۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ کو انگلش گرامر اور انگلش کی 9th کی انگلش پلس 10th کی انگلش، ساتھ ساتھ اس کی گرامرز اور اس کے امتحانوں میں جو سوالات آتے ہیں، اس کے جو پرانے پیپرز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو کیری کرائیں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج کا ہمارا پہلا سینٹینس جو ہے وہ ہے ڈو اٹ۔ ڈو اٹ کا معنی ہے یہ کرو، یعنی اس میں حکم وہ دے رہا ہے، وہ بندہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، ڈو اٹ، یہ کرو۔ جب اس کا پیسو وائس بنائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے، اس میں لیٹ استعمال ہوگا، اٹ پہلے آ جائے گا۔ یہ دیکھیں اس میں اٹ ہے، یہ پہلے آ جائے گا، اٹ کے بعد بی آئے گا، یہ پہلے آئے گا، اٹ پہلے آئے گا، بی اٹ کے بعد بی آئے گا، اس کے بعد ڈو کی تھرڈ فارم آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، ڈو اٹ جب اس کا پیسو وائس بنایا، لیٹ ہم نے اپنے پاس سے استعمال کرنا ہے امپیریٹیو سینٹینسز میں۔ یہ آپ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد اٹ آئے گا، اس کے بعد بی آئے گا اور پھر ڈن۔ ہمارا اس سے اگلا کویشچن، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ ہے اوپن دا ڈور۔ اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو۔ تو اس میں بھی امپیریٹیو میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امپیریٹیو میں سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اوپن کھولنا، کھولو، اور دا ڈور دروازہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کچھ بن گیا ہوگا کہ پہلے جملے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ دا ڈور شروع میں آئے گا، لیکن ڈور سے بھی پہلے کچھ آئے گا اور وہ ہوگا لیٹ۔ لیٹ دا ڈور، اس کے بعد ہم نے بی لگانا ہے، امپیریٹیو میں بی لگائیں گے، اور اس کے بعد اوپن کی تھرڈ فارم ہم لگا دیں گے۔ تو لیٹ دا ڈور بی اوپنڈ۔ ٹھیک ہے جی، لیٹ دا ڈور بی اوپنڈ۔ اس کے بعد ہمارا تھرڈ سینٹینس ہے شٹ دا ونڈو۔ شٹ دا ونڈو، شٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بند کر دو، ونڈو کھڑکی بند کر دو۔ جب اس کا پیسو وائس بنائیں گے تو شروع میں لیٹ استعمال ہوگا، اس کے بعد دا ونڈو آئے گا، اس کے بعد بی آئے گا، اور لاسٹ میں کیا آئے گا جی؟ لاسٹ میں آئے گا شٹ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس میں شٹ کیوں آیا ہے؟ اس کی ایکٹیو وائس میں بھی شٹ ہے، اور اس کے جب پیسو وائس بنایا اس میں بھی آپ نے شٹ ہی استعمال کیا۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بی کے شٹ کی تینوں فارمز شٹ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس سے بہت سے کٹ ہے، ایک لفظ کٹ کی بھی تینوں۔ اس کے بعد ریڈ ہے، ریڈ کی بھی تینوں فارمز، ریڈ، ریڈ ہے، اور اس کے علاوہ پٹ ہے، ان کی بھی تینوں فارمز ایک جیسی ہیں۔ یہ پہلی فارم بھی اس کی ریڈ ہے، دوسری اس کی ریڈ ہے، تھرڈ اس کی ریڈ ہے۔ ان کے اسپیلنگ اس کے ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو پڑھا ریڈ جاتا ہے۔ اس کا پٹ ہے، اس کی تینوں فارمز پٹ ہی ہیں۔ اس کے بعد کٹ ہے، کٹ کی بھی تینوں فارمز، اور ساتھ اس کے شٹ ہے۔ تو یہ سارا شٹ کی بھی تینوں فارمز ایک ہی ہوتی ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو, تو آپ ہمیں فوراً کمنٹ باکس میں لکھ دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا میں کہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں ان کو میں حل کروں. اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن I will answer your reply. I will reply your question and hope for the best. Thank you. Allah Hafiz.